بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیاں ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، آپ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ عزیز طلبہ، لاسٹ ویڈیو میں ہم نے درخواست نویسی کے حوالے سے کچھ چند ضروری ہدایات جو ہیں وہ اسٹڈی کی تھی۔ تو آج کے سبق میں عزیز طلبہ فرسٹ ایئر کی جو قواعد و انشاء ہے، فرسٹ ایئر کا جو اردو کا پیپر ہے، اس میں ہم پہلی درخواست جو ہے وہ اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں، اور وہ درخواست ہے جماعت کے کمرے میں روشنی کے انتظام کے لیے پرنسپل کے نام درخواست۔ عزیز طلبہ، ہمارے فرسٹ ایئر کے اردو کے پیپر میں درخواست کا جو کوشچن ہے یہ 10 نمبر کا آتا ہے، اور اگر ہمیں درخواست کے حوالے سے تمام پہلوؤں کا پتہ ہے، ہم نے درخواست کا مکمل احاطہ کیا ہوا ہے، جانکاری ہمارے پاس موجود ہے، تو پھر ہم 10 میں سے 10 نمبر جو ہے وہ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، فرسٹ آف آل جہاں سے ہماری درخواست کا آغاز ہوتا ہے، درخواست جہاں پر جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، وہ ہے آغاز یا سرنامہ۔ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں درخواست کے جو ہے وہ 5 حصے جو ہے وہ بھی اسٹڈی کیے تھے۔ تو ابتدائی حصہ جو ہے جہاں سے ہم اپنی اپلیکیشن کا، اپنی درخواست کا آغاز کرتے ہیں، اس کو آغاز یا سرنامہ کہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ باخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول فیروز وٹواں، ضلع شیخو پورہ۔ عزیز طلبہ، یہ فیروز وٹواں جو ہے وہ شیخو پورہ میں ایک قصبہ ہے، تو وہاں کا انہوں نے جو ہے وہ ایڈریس دیا ہے، وہاں کا ہائر سیکنڈری سکول کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ تو یہ پہلی لائن جو ہماری درخواست کی عزیز طلبہ ہے، اس کو آغاز کہتے ہیں، اور عزیز طلبہ اس کا 1 نمبر ہوتا ہے امتحانی نقطہ نظر سے، اور اس کے لکھنے میں پرنسپل کے بعد کوما ہے، اور پھر اس کے بعد سکول کے بعد پھر کوما کی علامت ہے، یعنی کہ سکتہ کی علامت ہے، اردو میں کوما کو ہم سکتہ کہتے ہیں، اور فیروز وٹواں کے بعد پھر سکتہ کی جو ہے وہ علامت دی گئی ہے۔ تو ان علامات کا بھی جو ہے وہ اپنے خاص خیال رکھنا ہے۔ آغاز کے بعد عزیز طلبہ درخواست کا موضوع ہے کہ ہم درخواست کس موضوع پر تحریر کر رہے ہیں، کس موضوع پر لکھ رہے ہیں۔ تو ہمارا موضوع ہے کمرہ جماعت میں روشنی کا انتظام کرنے کی درخواست۔ جماعت کا کمرہ ہے، کلاس روم ہے، اور اس میں روشنی نہیں ہے یا کم ہے، تو اس میں روشنی کرنے کے انتظام کے حوالے سے ہم پرنسپل صاحب کو درخواست جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ یہ عزیز طلبہ ہمارا موضوع ہے۔ پہلا درخواست کا حصہ آغاز یا سرنامہ، دوسرا اس کا جو حصہ ہے عزیز طلبہ وہ موضوع ہے، اور تیسرا جو حصہ ہے عزیز طلبہ یہ آداب ہے۔ آداب میں لکھا ہے جناب عالی۔ عزیز طلبہ، جناب عالی کو ہم ایک سائڈ پر بھی لکھ سکتے ہیں، اگر وہاں بھی لکھا ہو تو بھی ٹھیک ہے، اگر آپ نے درمیان میں تحریر کر دیا ہے تو امتحانی نقطہ نظر سے تو بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ہم درخواست کا جو نفس مضمون ہے اس کو اسٹڈی کریں گے، اس کو پڑھیں گے۔ تو نفس مضمون میں وہ کہتے ہیں گزارش ہے کہ ہماری جماعت کے کمرے کی ٹیوب لائٹس ایک عرصہ سے خراب ہیں، یعنی کہ ہمارے کمرے میں جو لائٹس وغیرہ لگی ہوئی ہیں، جو ٹیوب وغیرہ لگی ہوئی ہیں جن سے ہمارے کمرے میں روشنی ہوتی ہے، وہ ایک عرصہ سے، ایک مدت سے خراب ہے۔ طلبہ باہر سے کمرے میں آتے ہیں تو اندھیرے کی وجہ سے کئی دفعہ ٹھوکر لگ جاتی ہے۔ درس و تدریس کے دوران میں بھی کمرے میں تاریکی محسوس ہوتی ہے۔ درس و تدریس یعنی پڑھنے اور پڑھانے کے دوران بھی کمرے کے اندر جو ہے وہ ہم اندھیرا فیل کرتے ہیں، تاریکی ہوتی ہے، جو ایک طرف تعلیمی نقصان کا باعث ہے، وجہ یا سبب ہے، اور دوسری طرف آنکھوں پر منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ ایک تو وہ کہتا ہے ہمارے تعلیمی نقصان ہو رہا ہے اس تاریکی کی وجہ سے، کیونکہ ہم جب باہر سے آتے ہیں تو کمرے میں روشنی نہیں ہوتی، ایک تو ہمیں ٹھوکریں لگتی ہیں، ہم گرتے ہیں، اور دوسرا درس و تدریس کے دوران ہم تاریکی محسوس کرتے ہیں، اندھیرا محسوس کرتے ہیں، ہماری آنکھیں بھی خراب ہوتی ہیں، ہمارا تعلیمی
نقصان بھی ہوتا ہے. ایک طرف ہمارا تعلیمی نقصان ہوتا ہے تو دوسری طرف آنکھوں پر منفی یعنی برے اثرات پڑ رہے ہیں. ان مسائل کی بنا پر، ان مسائل کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ہماری جماعت کے طلبہ مشکلات کا شکار، یعنی وہ پریشانی کا جو ہے وہ شکار ہوئے ہیں، انہیں مشکل یا دقت پیش جو ہے وہ آ رہی ہے. آپ سے التماس ہے، وہ آپ کہتے ہیں پرنسپل صاحب سے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے کمرے کی ٹیوب لائٹس فوری طور پر مرمت کرنے کی ہدایات جاری کریں تاکہ ہم آسانی سے تعلیمی عمل جاری رکھ سکیں. آپ کی عین نوازش ہوگی. تو عزیز طلبہ یہ گزارش سے لے کر یہ آپ کی عین نوازش تک جو ہے عزیز طلبہ یہاں پر جو ہے وہ ہمارا نفس مضمون ہے. یہ ہمارا نفس مضمون جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. تو آخر میں ہے اختتامیہ درخواست کا، اور وہ ہے درخواست گزار. یہاں پر آپ العارض بھی لکھ سکتے ہیں اور درخواست گزار کا لفظ بھی لکھ سکتے ہیں. اس کو اختتامیہ کہتے ہیں. عزیز طلبہ اس کے نیچے جو انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے جملہ طلبہ جماعت سال دوم ادارہ حاضہ، تو عزیز طلبہ یہاں پر امتحانی نقطہ نظر سے ہم صرف الف ب اور جیم کو تحریر کریں گے اور ان کے درمیان میں ڈیش لگائیں گے. یعنی الف لکھیں گے تو ڈیش، ب لکھیں گے تو ڈیش، اور جیم جو ہے لکھ دیں گے تو اس کے آخر میں کوئی علامت نہیں ڈالیں گے. عزیز طلبہ اس کے بعد رائٹ سائڈ پر جو ہے وہ ہم تاریخ کا اندراج جو ہے وہ کریں گے 26 سپتمبر 2000، کیونکہ جو ہے وہ اب سپتمبر جو ہے وہ گزر چکا ہے تو ہم 2025 بھی لکھ سکتے ہیں. 25 کا سپتمبر جو ہے وہ گزر گیا ہے. 24 بھی لکھ سکتے ہیں، ڈیٹ جو ہے وہ کوئی بھی ہم جو ہے وہ یہاں پہ عزیز طلبہ ڈال سکتے ہیں. عزیز طلبہ پڑھنے میں ہم نے درخواست کو کر لیا مکمل. اب 2-4 باتیں جو ضروری درخواست کے حوالے سے ہیں، سمجھنے والی سیکھنے والی، ہم ان پہ جو ہے وہ غور کرتے ہیں. یہ عزیز طلبہ جو درخواست کا نفس مضمون ہے، یہ گزارش سے لے کر عین نوازش ہوگی تک. عزیز طلبہ یہ عموماً جو ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ تعارف کا ہوتا ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ مدعا کا ہوتا ہے، ان درخواست لکھنے کا مقصد کیا ہے، کس مقصد کے لیے جو ہے وہ درخواست دی جا رہی ہے، اور آخری حصہ دعا کا ہوتا ہے، جیسے آپ کی عین نوازش ہوگی، مہربانی ہوگی، کرم ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو جب ہم درخواست تحریر کریں گے تو یہ 3 پہلو جو ہے ان کو ہم اپنی نظروں کے سامنے رکھیں گے تاکہ ہماری درخواست میں کہیں پر بھی کوئی کمی نہ رہ جائے. اس کے بعد عزیز طلبہ نفس مضمون ہی پر جو ہے مزید جس بات کو ہم نے غور کرنا ہے یا زیر غور لانا ہے وہ ہے جملوں کا ربط. نفس مضمون میں جملوں کی جو ترتیب ہے، ان کا آپس میں جو ملان ہے، ان کا آپس میں جو ربط ہے، ان کا آپس میں جو مفہوم ہے اور وہ بھی ملنا چاہیے. جملوں کا آپس میں ربط ہونا چاہیے. اس کے بعد عزیز طلبہ نفس مضمون میں جو بات ہم نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ املا کی کوئی غلطی نفس مضمون کے اندر نہیں کرنی چاہیے. اگر املا کی کوئی ہم غلطی کرتے ہیں تو اس کے پھر جو ہے وہ ہمارے پیپر پہ برے اثرات جو ہے وہ پڑتے ہیں. چیک کرنے والا جو ہے پھر اس کو جو ہے وہ پورے نمبر نہیں دے پاتا یا نہیں دیتا. املا کی غلطی کے علاوہ ہم نے عزیز طلبہ دیکھنا ہے کہ ہم نے پوری جو اپنی درخواست ہے اس میں رموز اوقاف کا جو استعمال ہے اس کا بھی درست طریقے سے صحیح طریقے سے جو ہے وہ ہم نے عزیز طلبہ استعمال کرنا ہے. جیسے پرنسپل کے حوالے سے وہ آگے سکتہ کی علامت ہے، ہر سیکنڈری اسکول کے آگے سکتہ کی علامت ہے، اور پھر فیروز وٹواں کے آگے جو ہے وہ سکتہ کی علامت ہے، اور موضوع کے آگے رابطہ کی علامت ہے. تو یہ علامتیں جو ہیں عزیز طلبہ جن کو ہم انگلش میں پنکچویشن کہتے ہیں، ان کا استعمال جو ہے وہ ضروری ہے، لہٰذا ان کو بھی ذہن میں رکھیں. جیسے یہ ہم اگر اینڈ پہ پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں تو انہوں نے لکھا ہے 26 سپتمبر، اور 26 کے بعد یعنی 26 کے بعد انہوں نے سلیش کی علامت ڈالی ہے. تو امتحانی نقطہ نظر سے ہم یہ سلیش نہیں ڈالیں گے، صرف 26 لکھیں گے، سپتمبر لکھیں گے، اور آگے جو ہے جہاں پر جو یہ لائن لگی ہوئی ہے، ڈیش لگی ہوئی، یہ بھی نہیں ڈالیں گے. 2000 جو ہے وہ 25/2025 جو ہے وہ ہم تحریر کر دیں گے، اور درخواست گزار کے نیچے الف ب اور جیم کو جو ہے وہ تحریر کریں گے. اور درمیان میں جہاں پر کوئی سوال پوچھا جا رہا ہے، جہاں پر ہمارا جملہ ختم ہو رہا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ ختمہ لگائیں گے. سوال پوچھا جا رہا ہے تو سوالیہ نشان لگائیں گے. اگر جو ہے وہ جملہ طویل ہے اور اس کے مختلف حصے ہیں تو بیچ میں
جو ہے وہ سکتہ کی یا وقفہ کی علامت کا جو ہے وہ عزیز طلبہ ہم استعمال کریں گے۔ عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، اور اگر کہیں پر درخواست میں ابہام ہو، پڑھانے میں کوئی چیز جو ہے وہ رہ گئی ہو، چھوٹ گئی ہو، اور آپ کے ذہن میں اس حوالے سے کوئی جو ہے وہ سوال اٹھ رہا ہو، تو کومنٹس ضرور کیجئے گا۔ اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔